اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق عطا فرمائی، 50 سال سے قرآن ترجمہ اور تفسیر اور حدیث کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اور حال ہی میں اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر القرآن الکریم کے نام سے 4 جلدوں میں باقاعدہ طور پہ اردو کی شاندار تفسیر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس وقت جماعت الدعوہ کے زیر اہتمام چلنے والے 20 مدارس کے نگران ہیں، جہاں تعلیم کتاب و سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء تیار ہوتے ہیں، مفتی تیار کیے جا رہے ہیں، مجاہد اور غازی تیار ہو رہے ہیں، جامعات الدعوہ الاسلامیہ کے مدیر ہیں اور تفسیر القرآن الکریم کے مفسر ہیں، ہزاروں علماء کے استاد ہیں۔ اور آج ہمارے سامنے اس دور میں رونما ہونے والے بدترین فتنے کہ مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز مدلل خطاب فرمائیں گے محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کہ اس حوالے سے اللہ کے قرآن کا کیا فیصلہ ہے، نبی کے فرامین کا کیا فیصلہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرتیں کیا ہیں، اور آج اس فتنے کا جماعت الدعوہ کس انداز میں تدارک کر رہی ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کو تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافر پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آگے آیت کے باقی حصے میں صحابہ کرام کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت یہ ہے والذین معہ، وہ لوگ
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پر شدید ہیں۔ یہ پہلا وصف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونا۔ اس زمین کے اوپر جتنے لوگ بستے ہیں وہ دو قسموں سے خالی نہیں ہیں، یا تو وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں یا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے۔ یا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کلمہ پڑھ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مان لیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، یا وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ دو قسمیں ہیں، تیسری قسم کوئی نہیں ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمام دنیا کے لوگوں سے کٹ کر وہ مسلمانوں کی وحدت میں شامل ہو جاتا ہے، مسلم برادری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب کچھ محفوظ ہو جاتی ہے، اور مسلمان کے لیے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانا جائز نہیں رہتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک جنگ میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ امیر لشکر تھے۔ ایک کافر وہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہی چلا جا رہا تھا، تو جب اسامہ رضی اللہ عنہ اس پہ حملہ آور ہوئے نا، تو قریب تھا اس کی گردن اتر جاتی، تو اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ اسلام اس نے پڑھ لیا، مگر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا اسامہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر تو نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت عن قلبہ، تو نے بھلا اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا واقعی کلمہ اسلام وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے؟ تمہیں اس کی کیا خبر؟ اتنا کلمے کی اتنی برکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کی اتنی برکت ہے کہ جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ مسلم برادری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اسے کسی قسم کا گزند پہنچانا، نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تک آپ کی برداشت تھی کہ آپ کی برادری میں شامل ہونے کے بعد کہاں تک کوئی شخص کس حد تک بھی چلا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہ ہماری برادری کا ہے، یہ مسلمان ہو چکا ہے، کلمہ اسلام پڑھ چکا ہے، اور اس کو کس حد تک برداشت کرتے تھے، اس کے لیے بہت سے واقعات ہیں۔ ان میں سے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے تو اس کا میں خلاصہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ تھوڑا سا سونا بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں گئے تھے، اور انصار جنہوں نے ان کی نصرت کی تھی، ان کو تو بڑا غصہ آیا کہ بھئی ان کو دے دیا، اور وہ لوگ تھے نجد کے، یوتی سنادید نجدن، یہ نجد کے سرداروں کو دے رہے اور ہمیں دے ہی نہیں رہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، ابو سعید کہتے ہیں کہ غائر العینین، گہری اس کی آنکھیں تھیں، ناطع الجبین، پیشانی اس کی ابری ہوئی تھی، مشرف الوجدتین، رخسار بھی اس کے ابرے ہوئے تھے، کث اللحیت ہے، اور داڑھی بڑی گھنی تھی، اور بعض روایتوں میں مشمر الازار ہے، چادر اس نے خوب اٹھائی ہوئی تھی، یعنی ظاہری طور پر تقوی اور نیکی کی جتنی علامتیں ہیں نا وہ سب کی سب اس کے اندر موجود تھی۔ اس نے اٹھ کر کہا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کیجئے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا انصاف کیجئے۔ اور بعض روایات میں یہ لفظ ہے
کہ اس نے یہ کہا واللہ واللہ ما عدلتا یا محمد، اے محمد اللہ کی قسم آپ نے انصاف نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہی لکا، افسوس ہو تجھ پر، کیا اللہ جو آسمانوں میں ہے وہ مجھے امین سمجھتا ہے اور تم مجھے خائن سمجھتے ہو؟ لو جی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتارتا ہوں۔ آپ نے کہا دع ہو، رہنے دے۔ اچھا پھر جب وہ جانے لگا نا، پھر خالد سیف اللہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اتارتا ہوں۔ فرمایا دع ہو، اور ساتھ یہ فرمایا دعہ فإن له اصحابا، اس کو چھوڑ دو، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اپنے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وہ قرآن بہت پڑھیں گے مگر ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، اور ان کی بہت بڑی علامت بیان فرمائی یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو کچھ نہیں گے، کفار کو کچھ نہیں کہیں گے، اہل اسلام کو وہ لوگ قتل کریں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی علامت ہوگی تحلیق، بطور علامت ان کا جو فرد ہے ان میں داخل ہونے والا وہ سر مڈا کے رکھے گا۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پاؤں میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو برباد کیا تھا، کہ فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، کیا بھلا قوم عاد کے کافروں میں سے ایک متنفس بھی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن انا ادرکتہم، اگر میں انہیں پاؤں تو میں انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح اللہ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا۔ اب اس حدیث میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست گستاخی کے بعد کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ عدل نہیں کر رہے، پھر بھی قتل کرنے سے روک دیا۔ ایک اس کا سبب کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھیوں کو پاؤں تو میں قوم عاد کی طرح انہیں قتل کروں گا، تو پھر اسی کو ہی قتل کر دیتے، قصہ تمام کر دیتے، اسے کیوں قتل نہیں کیا، اس بات کو مؤخر کیوں کر دیا، اس کے ساتھیوں کا انتظار کیوں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو پہلی بات کا جواب یہ ہے، اور وہ خود ہی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دعہو، اس کو رہنے دو، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، اس کو کچھ نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ باتیں کریں کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں ہے کہ کسی شخص کی زبان سے یہ نکلے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اس لیے اس کی سب گستاخیاں برداشت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وہ جو دوسری اگلی بات فرمائی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ زبان تک محدود تھا، جب وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس حرکت کے ساتھ وہ کسی کو قتل کرے یا کسی کا خون بہائے یا کسی کا مال لوٹیں گے، اس وقت پھر ان کا قتل کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں ان کو پاؤں، یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اگر کچھ اس قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں جو ایسی غلط باتیں کریں اور مسلمانوں کو قتل کرنا تحت تیغ کرنا شروع کر دیں، تو پھر ان کے اسلام کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر ان کی تسبیحوں کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر ان کی داڑھیوں کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر ان کی قرآن کی تلاوت کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر ان کو قتل عاد ہی کیا جائے گا، ان کو پھر باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوتا ہے اور اسلام کا سکہ غالب ہوتا ہے، اس وقت پھر کفار جب میدان میں نہیں ٹھہر سکتے، پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ان کو لڑا دیں۔ چنانچہ امیر المومنین
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں اسلام کو اس قدر فتوحات حاصل ہوئی اور وہ اتنے زبردست ضبط کرنے والے نظم والے تھے کہ کسی فتنے کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ جب امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا اور یہودیوں سے برداشت نہ ہو سکا اسلام کا پھیلاؤ، تو ان میں سے ایک بدبخت عبداللہ بن سبا، اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ پہن لیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اب اس نے آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تو ہارون تھے، تو یہ کوئی بات ہے کہ عثمان کو خلیفہ بنایا گیا ہے؟ اور ساتھ ہی پھر ان کے جو حکام تھے، اللہ اکبر، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے جو گورنر مقرر کیے ہوئے تھے نا، مشرق سے مغرب تک بڑھتے گئے، ماشاءاللہ ان جیسا کوئی عامل اس کے بعد نظر نہیں آتا۔ لیکن اور وہ اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے تھے، لیکن اس نے یہ بھڑکانا شروع کیا، جی اس نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں۔ غرض ایک شہر میں جاتا کہتا تم تو بڑے آرام سے ہو، جا کے بصرے میں تو دیکھو حال کیا ہے، کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ کوفے میں جاتا تو کہتا بصرے میں دیکھو، بصرے میں جاتا کہتا کوفے میں دیکھو، حتیٰ کہ کچھ لوگ سادہ دل اس کے ساتھ مل گئے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اکٹھے ہو کر وہ مدینہ منورہ پر آ گئے۔ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا تحمل دیکھیے، صرف ایک حکم کی دیر تھی اور وہ درخواست کرتے رہے صحابہ کرام، آپ اجازت دیجئے ہم ان کو سیدھا کر دیتے، فرمایا نہیں، کوئی تلوار نہ اٹھائے۔ غرض کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے کہ امیر المومنین کو شہید کر دیں گے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ استعفیٰ دیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، وہ قمیض کوئی کہے کہ اتارو تو اسے اتارنا نہیں ہے۔ تو امیر المومنین کیسے استعفیٰ دیتے؟ یہ تو پھر ایک ریت بن جاتی کہ جو بھی خلیفہ ہے چند لوگ اٹھے گھیراؤ کریں، یا کیا کہتے ہو ادھر کیا اسلام آباد میں دھرنا دے دے کہ استعفیٰ دے دو، تو اس طرح یہ مذاق بن جاتا میرے بھائی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب شہید کرنے تک، معزول کرنے تک تو متفق تھے، لیکن آگے کوئی کہتا تھا کہ خلیفہ بنانا چاہیے اس طلحہ رضی اللہ عنہ کو، کوئی کہتا تھا زبیر رضی اللہ عنہ، کوئی کہتا تھا نہیں بھائی علی رضی اللہ عنہ۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جی خلیفہ بن جائے، انہوں نے کہا بابا میں نہیں بنتا۔ زبیر کے پاس گئے، انہوں نے میں نہیں بنتا۔ علی کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میں نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا ان تینوں کو بھی عثمان کے ساتھ ہی ملا دو۔ حضرت علی نے دیکھا کہ بھائی امت مسلمہ کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، اسے سنبھالنا ضروری ہے۔ انہوں نے ان کی بیعت لے لی، اور ایسا ہوا، قدرتی فطری بات تھی کہ وہ جو قاتلین عثمان تھے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر دی۔ اب یہ اتنا بڑا معاملہ تھا، اتنا بڑا حادثہ تھا کہ عالم اسلام میں ہر دل کے اندر آگ بھڑک رہی تھی کہ خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال سے وہ شام کے حاکم تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھے اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی تھے، اور بہت قریبی رشتہ دار تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ ان کو پیغام گیا بیعت کرنے کا، انہوں نے کہا بیعت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کا قصاص لیجئے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ بیعت کریں تو پھر ہم مقدمہ سنیں گے۔ ادھر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس بات سے بہت متاثر تھی کہ بھئی حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے ہیں، اس لیے ان کے قاتلین کو پکڑنا چاہیے۔ یہ لوگ بصرے کی طرف چل کھڑے ہوئے، بصرے میں پہنچے، وہاں جنگ ہوئی، جنگ جبل جسے کہتے ہیں، لمبا قصہ میں اختصار کر رہا ہوں۔ اس میں حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے، اور ان لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی غالب ہو گئے۔ یہ سلسلہ تو ختم ہوا۔ اچھا بھئی یہاں ٹھہر کر ایک بات پر ذرا غور کر لیں، یہ جو واقعات ہیں
اس میں اتنا نقصان ہوا اسلام کا کہ کئی ہزار آدمی جنگ جمل میں شہید ہوئے اور اس کے بعد اگلی جنگ صفین میں بھی شہید ہوئے. بظاہر یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بہت سی حکمتیں ہیں. ان جنگوں سے مسلمانوں کو بہت سے سبق بھی حاصل ہوئے. وہ آج تک وہ لڑتے رہتے کافروں سے. کافروں کے ساتھ لڑنے کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جب فتح یاب بندہ ہوتا ہے تو اس وقت جتنے لوگ قابو آتے ہیں سب کو وہ قتل کر سکتا ہے. ان کی عورتوں کو لوڈیا بنایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو غلام بنایا جاتا ہے، ان کے جو مال ہے اس کو مال غنیمت بنایا جاتا ہے. کفار کے ساتھ مسلمانوں کا یہ سلوک ہے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا نہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے، تو پھر کیا کیا جائے؟ غالب فریق مغلوب فریق کے ساتھ کیا کرے؟ یہ واقعہ آج تک ہوا نہیں تھا. تو ان جنگوں میں صحابہ کرام نے بالاتفاق بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ اگر کسی وجہ سے آپس میں بھائی لڑ سکتے ہیں، آپس میں اگر بھائی لڑ پڑے تو پھر ان کا آپس میں کیا سلوک ہونا چاہیے. ایک کو اگر فتح ہو جائے دوسرا مغلوب ہو جائے تو فاتح کو مغلوب فریق کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ طے کر دیا جناب علی رضی اللہ عنہ نے، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جناب طلحہ نے، جناب زبیر نے، اور کل اس وقت جتنے صحابہ کرام نے سب نے ایک قاعدہ طے کر دیا. وہ قاعدہ کیا تھا؟ وہ قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بغاوت کرتا ہے یا کوئی غلط کام گناہ کا کرتا ہے، اس پر لڑائی ہوتی ہے، اس سے کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، تو اگر وہ زخمی ہو جائے نا اس کو قتل نہیں کرنا. اگر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، اگر بھاگ اٹھے پیچھا نہیں کرنا. اگر زخمی ہے اس کو ختم نہیں کرنا، بھاگ اٹھے اس کو قتل نہیں کرنا. اور جب فوت ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو مد مقابل تھے جو فوت ہوئے، ان کے جنازے پڑھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو مسلمان سمجھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ قاعدہ طے ہو گیا کہ جو مسلمان مغلوب ہوں ان کو نہ غلام بنایا جائے گا، نہ لونڈی بنایا جائے گا، نہ ان کی مال کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، نہ ان کے بھاگنے والے کا پیچھا کیا جائے گا، نہ ان کے زخمی کو قتل کیا جائے گا. اچھا، یہ معاملہ تو طے ہوا. اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام گیا اور حکم یہ ہے کہ خلیفہ جو وقت کا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اطاعت کر لیتے، مگر ان کے اجتہاد نے ان کو اس بات تک پہنچایا کہ بھائی نہیں، قتال قصاص عثمان لازم ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ حق زیادہ حق پر ہے بنسبت معاویہ رضی اللہ عنہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کی جماعتیں لڑیں گی، ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، دونوں فریق. ان کے اس اختلاف کے وقت ایک گروہ نکلے گا جو دین سے ہی نکل جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ان دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی نا وہ انہیں قتل کرے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ شام جب پہنچے، مقابلہ ہوا صفین کے مقام پر، کئی دن لڑائی رہی. تو اب اس لڑائی میں دونوں طرف جو لوگ تھے نا، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میدان سے بھاگنا سیکھا ہی نہیں تھا. اس وقت تک وہ انہوں نے بڑی دنیا فتح کی تھی، قیصر کو فتح کیا تھا، کسرا کو فتح کیا تھا، مشرق و مغرب آگے تک بڑھ گئے تھے. انہوں نے مرنا تو سیکھا تھا، قتل ہونا سیکھا تھا، لیکن بھاگنا نہیں سیکھا تھا. اب جب چند دن گزرے اور جب پیک پر لڑائی پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ بھئی اس طرح تو یہ جو گروہ ہے یہ بھی فنا ہو جائے گا، وہ بھی فنا ہو جائے گا، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ چلو قرآن مجید پر فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھائے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی چال تھا یا جو کچھ بھی تھی، انہوں نے قرآن اٹھائے کہ بھائی اس پر فیصلہ کریں. اچھا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی تسی
تم صبر کرو، یہ ان کی چال ہے، اب یہ شکست کے قریب ہے۔ مگر ان میں سے جو لوگ بڑے متقی بنتے تھے نا، وہ پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھڑا ہوا تھا، جو اس قبیلے کے لوگ تھے، اس انداز کے لوگ تھے، انہوں نے کہا قرآن پیش ہو رہا ہے بھائی، قرآن کا حکم کیوں نہیں مانیں گے؟ لو جی، فیصلہ یہ ہوا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کے جنگ بند کر دو۔ جن علاقوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے وہاں ان کی حکومت رہے گی، جہاں علی رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے ان کی رہے، اور ایک آدمی مقرر ہو جائے حضرت علی کی طرف سے اور ایک آدمی مقرر ہو جائے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، وہ دونوں جو فیصلہ 1 سال کے بعد کر دے، دونوں اس کو مان لیں۔ تحکیم، حکم بنا لیا ان دونوں کو۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی، کچھ ساتھیوں نے کہا بھائی علی، بات یہ ہے ہمیں تم پر کچھ اعتراض ہے، تم کافر ہو گئے، تم مسلمان نہیں، تم ہو گئے کافر، پہلے مانو کہ میں کافر ہوں، پھر کفر سے کرو توبہ، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کیا کفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کفر کی کہ تم نے ان لوگوں سے لڑائی جو کی ہے، تو بتاؤ مسلمان سمجھ کے لڑائی کی ہے یا کافر سمجھ کے کی ہے؟ اگر مسلمان سمجھ کے لڑائی کی ہے تو پھر مسلمان سے تو لڑنا نہیں چاہیے، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، مسلمان سے لڑنا تو کفر ہے، قتال کفر۔ اور اگر کافر سمجھ کر لڑائی کی ہے تو پھر ان کے بچوں کو لونڈی غلام بنانا چاہیے بھائی، کیوں نہیں لونڈی غلام کیوں نہیں بناتے؟ اور پھر دیکھو تم نے وہ فیصلہ کرتے وقت جو تحریر لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو معاویہ کے درمیان اور علی بن ابی طالب کے درمیان، خلیفۃ المسلمین کا نام مٹا دیا۔ یہ آپ نے یہ خلیفہ کا نام کیوں مٹایا؟ اس طرح کے انہوں نے کچھ اعتراض کیے تو کہنے لگے بھئی فیصلہ تو کرتا اللہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ ہوتا اللہ کا، آپ نے انسانوں کا فیصلہ مان لیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بحث کے لیے بھیجا، مناظرے کے لیے۔ مناظرہ ہوا، انہوں نے فرمایا بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب پر فائز تھے، مگر جب صلح کا موقع آیا اور کفار کے نمائندے نے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، یہ رسول اللہ مٹا دو، تو آپ نے صلح کی خاطر وہ لفظ مٹا دیا تھا۔ اگر علی نے خلیفۃ المسلمین کا لفظ صلح کے لیے مٹا دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب وہ نہیں دے سکے۔ اچھا، پھر لونڈی غلام کیوں نہیں بناتے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، پہلے حضرت علی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اچھا بھائی جو تمہارے مخالف ہیں ان میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہے، اب بتاؤ وہ تمہاری ماں ہے، تو ماں کو تم میں سے کون لونڈی بنائے گا؟ تو ان میں سے 4000 آدمی اللہ کی توفیق سے واپس آ گئے، درست ہو گئے۔ باقی جو تھے نا انہوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، کوفے میں گئے، مسجد میں جب درس دینا شروع کیا، واز تقریر شروع کی، ہر طرف سے آواز اٹھی ان الحکم الا للہ، فیصلہ ہوگا تو اللہ کا فیصلہ ہوگا، انسانوں کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی ان سے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو ایک حکم مرد کی طرف سے ایک حکم عورت کی طرف سے وہ آپس میں جو فیصلہ کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ جب میاں بیوی 2 افراد کے درمیان انسان فیصلہ کر سکتا ہے، امت مسلمہ فنا ہو رہی ہے، تو کیوں ہم حکم کا فیصلہ تسلیم نہ کریں؟ جواب ان کے پاس نہیں تھا، لیکن شور ڈالتے رہے اور کہتے رہے علی کافر ہو گیا۔ اب دیکھو ان کا یہ جو لفظ ہے نا اتنا زبردست ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ موجود ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ اتنی سری نص کے منکر ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کو کہ بھئی یہ کافر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان سے رویہ دیکھو، وہ پڑھنے والے تھے کلمہ، جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کو اسلام کے کلمے کی وجہ سے پھر کوئی نقصان پہنچانا جائز نہیں سمجھتے، اسے کافر قرار نہیں دیتے۔ اچھا، اب علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا بھائی دیکھو تم جو بھی مجھے کافر کہہ رہے ہو یا جو کچھ کہہ رہے ہو، اپنی مسجدوں میں آنے سے ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، جہاد میں جو فوج جائے گی تمہیں اس میں ساتھ جانے سے منع نہیں کریں گے،
مال غنیمت میں سے جو حصہ ملے گا وہ تمہیں بھی ملے گا، باقاعدہ جو وظیفے اور تنخواہیں مقرر ہیں وہ تنخواہیں تمہیں ملتی رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کوئی نقصان نہ کرنا، کوئی جرم، کسی کو قتل نہیں کرنا، مال نہیں لوٹنا۔ بس اب یہاں سے وہ چیز، وہ فرق واضح ہوتا ہے صحابہ کرام کی سوچ میں اور ان لوگوں کی سوچ میں جنہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں طلحہ بھی اٹھے، زبیر بھی اٹھے، ان کو کوئی خارجی نہیں کہتا۔ باغی کہہ سکتے ہیں، کہنے والے باغی کہہ سکتے ہیں بھی انہوں نے بغاوت کی، لیکن کوئی خارجی آج تک کسی نے ان لوگوں کو خارجی نہیں کہا، کیونکہ خارجی ہونے کے لیے صرف خلیفۃ المسلمین کے ساتھ لڑنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سوا دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں۔ یہ عقیدہ تھا خارجیوں کا۔ علی رضی اللہ عنہ کا اب سوچ دیکھو، ان خارجیوں کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ اکفارهم، کہ آپ یہ بتائیں امیر المومنین یہ کافر ہیں؟ انہوں نے کہا من الکفر فروا، کفر سے تو یہ بھاگ رہی ہیں تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، ہم انہیں کافر کیوں کہیں، کفر سے تو یہ بھاگتے ہیں۔ کہا پھر یہ منافق ہیں؟ فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو قرآن ہی بڑا پڑھتے ہیں، تلاوت بڑی کرتے ہیں، لمبی لمبی ان کی نمازیں ہیں، روزے لمبے لمبے رکھتے ہیں، ان کو میں منافق کہہ سکتا ہوں؟ تو پھر ہے کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور فتنے میں مبتلا ہو گئے اور ہمارے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پھر ایک علاقے پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد اعلان انہوں نے یہ کیا کہ علی کافر ہے، عثمان بھی کافر تھا، معاویہ بھی کافر ہے، یہ تو چلو ہو گیا نا کافر، ان کی فوج کے سب لوگ کافر ہیں۔ اچھا فوج کے لوگ کافر ہو گئے، وہ تمام مسلمان جو ان کو کافر نہیں کہتے وہ بھی کافر ہے۔ ذرا غور کرنا کہاں تک بات پہنچی کہ معاویہ بھی کافر، علی بھی کافر، عثمان بھی کافر، جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ ایک علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور باقاعدہ کوفے میں اور بصرے میں اور تمام شہروں میں ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، مسلمانوں کے گھروں سے انہوں نے جناب مال لوٹنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا یہ کہ تھے بڑے متقی، بظاہر بڑے متقی تھے، نیک تھے، بڑے قرآن پڑھنے والے۔ یہاں ہمارے بھی ایسا ہوا ہے، فیصل آباد سے ایک صاحب کو اغوا کیا گیا بھتے کے لیے، اسی طرح اور شہروں سے اغوا کیا گیا۔ وہ لوگ جب کروڑوں روپے ان سے مطالبہ کیا گیا، وہ واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، مگر ان کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کافر ہیں۔ کافر کیوں ہیں؟ کافر اس لیے ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا، اس لیے وہ ہے کافر۔ ان کی فوج ان کی حفاظت کرتی ہے، دفاع کرتی ہے، وہ بھی کافر۔ پولیس ان کا دفاع کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، وہ بھی کافر۔ چلو بھائی یہ تو کافر ہو گئے، تو ماسٹر صاحب کیوں کافر؟ کہتا ہے ان کے بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ ماسٹر صاحب بھی کافر ہے۔ اب مولوی کیوں کافر ہے؟ مولوی صاحب اس لیے کہ ان کو کافر نہیں کہتا، اس لیے یہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی بات، وہ جو ہے نا ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ، آج کی رات میں اور کل کی رات میں کوئی فرق نہیں، جس طرح کل کی رات کالی تھی آج کی رات بھی اسی طرح کالی ہے۔ ان کے علاقے میں گزر ہوا ایک مسلمان تھا، ان کا پتہ تھا یہ کیسے خبیث لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کون ہے تو؟ کہتا جی میں کافر ہوں، تو میں آپ سے پناہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کی جائے امن میں پہنچا دو۔ دیکھا اچھا آؤ بھائی کھانا کھلاؤ، اس کو شربت پلاؤ، خدمت کرو۔ خدمت کرنے کے بعد 7 آدمی دیے، جاؤ اپنے علاقے سے ان کو آگے چھوڑ کے آ جاؤ۔ اچھا اب ایک صحابی رسول کا گزر ہوا۔ ایک بات بھائی یاد رکھو، یہ میرے اس وقت مطالعے میں میرے سامنے آئی ہے اور مجھے اس سے بڑا لطف حاصل ہوا، وہ یہ کہ ان خوارج میں جو دوسروں کو کافر کہتے تھے ان کی غلطیوں کی وجہ سے ایک صحابی بھی شامل نہیں تھا، ایک صحابی بھی۔ ان خارجیوں میں
جو کفار قرار دے کر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، ایک صحابی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کے لیے سند ہے محمد رسول اللہ کا قول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب کرام جتنے ہیں سب کے سب اللہ کے فضل سے جنتی ہیں۔ اب وہ کس طرح سے یہ کام کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کو کافر قرار دے؟ یہ ان خوارج کا ہی نظریہ تھا۔ تو ایک صحابی رسول وہاں سے گزرے، ان کا نام ہے عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ۔ یہ اس مشہور صحابی رسول خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور جن کو بہت سخت سزائیں کفار دیتے تھے، مگر وہ کلمہ اسلام پر مستقیم رہے تھے۔ ان کا بیٹا صحابی رسول اور ساتھ ان کی لونڈی بھی تھی، حاملہ تھی، وہ وہاں سے گزرے۔ ہاں بھائی کون ہو تم؟ بھائی میں عبداللہ بن خباب، اچھا صحابی رسول ہو؟ تو کوئی حدیث سناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی، میں وقت کے پیش نظر وہ بیان نہیں کرتا، وہ ساتھ لے کے چل کھڑے ہوئے۔ اچھا کہتے ہیں یہ بتاؤ ابو بکر کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں وہ خلیفہ راشد تھے۔ عمر کے متعلق کیا کہتے ہو؟ خلیفہ راشد تھے۔ عثمان کہتے وہ بھی خلیفہ راشد تھے۔ علی یہ بھی خلیفہ راشد ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ان دونوں کافروں کو تم کافر نہیں نہ کہتے؟ ہم تمہیں ذبح کریں گے۔ اچھا جاتے جاتے کیا ہوا کہ ان کے علاقے میں کچھ عیسائی بھی رہتے تھے اور وہ معاہد تھے، یعنی عہد تھا، ذمہ تھا۔ ان کا ایک خنزیر جا رہا تھا تو ان صوفی صاحبان کے کسی ساتھی نے اس کو ماری کوئی چیز کوئی، تو اس کا چمڑا پھٹ گیا۔ کیا لگا تو نے معاہد کا کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو تو نے یہ کتنا بڑا ستم کیا ہے کہ تو نے اس کو کہا جا کے معافی مانگو۔ وہ گیا اس خنزیر کے مالک کے پاس، اس سے معافی مانگ کے آیا۔ اور اس رستے میں ہی نا ایک درخت تھا کھجور کا، کھجوریں گری پڑی تھی، تو ایک شخص نے نا ان میں سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو دوسرے کو نہ تو پیسے دیتے، نہ تو پیسے دیے، نہ تو نے اس سے ہبے کے طور پر حاصل کی، تو نے حرام کھا لیا۔ اس نے فوراً منہ سے نکال کے پھینک دیا۔ عبداللہ بن خباب کہنے لگے او بھائیو، کھجور سے میری جان زیادہ قیمتی ہے، ایک کھجور کے متعلق تم یہ کہہ رہے اور مجھے ذبح کرنے لگے۔ نہر کے اوپر لٹا کر ذبح کر دیا جناب عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو۔ اور عورت جس کو قتل کرنا ویسے ہی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، وہ بھی کافروں کے ساتھی تھی نا، اس کو کافر قرار دے کر اس کا پیٹ بھی پھاڑ دیا، بچے کو بھی پھاڑ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، انہوں نے ایک سفیر بھیجا بات چیت کرنے کے لیے، انہوں نے اس سفیر کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ قاعدے کی روح سے کوئی سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ ظالم بہت ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فوجی کو وہاں قتل کیا، اس کا سر اتارا، پھر فٹ بال کی طرح ٹھڈے مارتے رہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نا اعف الناس قتلۃ، قتل کرتے وقت بھی وہ بہت ہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اس طرح درندگی کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ وہ ٹھڈے مار مار کر لوگوں کی گردنیں جو ہے لوگوں کے ساتھ وہ لڑکاتا پھر، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ جب سفیر بھی قتل ہوا تو پھر فوج لے کر پہنچ گیا۔ اب ان کا انصاف، واللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر میں جب غور کرتا ہوں نا، ایک سے ایک بڑھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی کیا بات تھی۔ علی رضی اللہ عنہ تو خیر سابقہ اسلام میں ان سے بہت آگے تھے، وہاں جا کر انہوں نے پیغام بھیجا، دیکھو بھائی عبداللہ بن خباب کو شہید کیا گیا ہے، ان کی لونڈی کو شہید کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ تم کئی ہزار آدمی ہو، تم سب نے تو قتل نہیں کیا، جو قاتل ہے وہ ہمارے حوالے کرو، ہم قصاص لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم سب نے قتل کیا، جس طرح آپ نہیں وہ ذمہ داری قبول کر لیتے، قتل کرتے پھر یا قتل کرتے ہیں، وہاں وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھائی، تو انہوں نے کہا جی ہم سب ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ہم نے قتل کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساتھیوں کو کہ انہوں نے یہ اب ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے، اس لیے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ 10 بندے تم میں سے 10 سے زیادہ قتل نہیں ہوں گے اور ان میں 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں وہ نشانی بیان کی ہے کہ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی قتل کریں گے، جس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے اور اس پر تھوڑا سی گوشت کی گھنڈی ہے، جس طرح پستان ہوتا ہے نا، تو وہ بھی وہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، تلاش کرو۔ لڑائی شروع ہوئی نا، نیک بہت تھے، بظاہر بڑے نیک، ان کا امیر کہنے لگا اور یہ تمہیں بہکا نہ دے، حملہ کر دو، حملہ بھی نیزے پھینک دو اور تلواروں کے ساتھ ان پر جا پڑو۔
اور الجنہ الجنہ، جنت جنت کا نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ اب صحابہ کرام، ان میں بدری بھی موجود تھے، ان میں بیعت رضوان والے بھی موجود تھے، ان کے پاس نیزے تھے۔ اب تلوار نیزے کے مقابلے میں کیا کرا، انہوں نے نیزوں سے ان کو چھید ڈالا، 10 یا 9 بندے بچے، باقی سب قتل ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوں گے، ان کی نسل آگے چلتی رہے گی، قیامت تک یہ فتنہ پھیلتا رہے گا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا بھی اس کو تلاش کرو، تو وہ تلاش کیا گیا، وہ آدمی ملا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو بھائیو، یہ فتنہ کہ مسلمان کو کافر قرار دینا، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اب اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، زنا بھی ہو سکتا ہے، اس سے قتل بھی ہو سکتا ہے، اس سے اور بھی کئی چوری بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ گناہ کرنے سے مسلمان رہ گیا کہ کافر ہو گیا؟ تو مسئلہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جس نے قتل کیا، اس نے بھی کفر کا کام کیا ہے، چوری کی، اس نے بھی کفر کا کام کیا ہے، یہ سارے کام کفر کے ہیں۔ لیکن جب تک وہ متکلم بکلمہ اسلام ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمان ہے مگر ناقص الایمان ہے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے ایمان اس کا کم ہو گیا، کافر اس کو قرار نہیں دے سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اور دیکھو، میں اس کی قرآن مجید سے مثال پیش کرتا ہوں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو قتل کرنا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اچھا، قتل کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اگر مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ انما المؤمنون اخوۃ، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ معلوم قتل کرنے کے باوجود بندہ کافر نہیں ہوتا، زنا کرنے کے باوجود کافر نہیں ہوتا، چوری کرنے کے باوجود کافر نہیں ہوتا، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو شخص کوئی چوری کرے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، یہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ جب ملت اسلام سے خارج ہو گیا تو اب بشک نماز پڑھ رہا ہے یا کلمہ پڑھ رہا ہے، ان کی عورتوں کو لونڈی بنانا جائز ہے، ان کے بچوں کو غلام بنانا جائز ہے، ان کے مال کو لوٹنا جائز ہے۔ یہ تھا ان بدبخت لوگوں کا عقیدہ، اور اس کی بنیاد جو ہے قرآن مجید کی جن باتوں پر وہ رکھتے ہیں، ان پر میں تھوڑی سی آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب یہ بحث ہوتی ہے تو یہ باتیں بہت کی جاتی ہے۔ قرآن کی آیتیں جس طرح ان الحکم الا للہ، وہ بسم اللہ کی جگہ بھی کئی لوگ ان الحکم الا للہ لکھ رہے ہیں، تو بسم اللہ لکھنا، اوپر تو نے بات کی تو بسم اللہ لکھ، وہ وہاں بھی لکھ رہا ہے ان الحکم الا للہ۔ ان الحکم الا للہ کا مطلب ان کو صحیح معلوم ہی نہیں کہ مطلب اس کا کیا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اس چیز کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو یہ لوگ ہی کافر ہیں۔ تو ہمارے حکام چونکہ فیصلہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق نہیں کرتے، اس لیے یہ لوگ کافر ہیں، اور ان کو کافر نہ کہنے والے بھی کافر ہیں، ان کو بھی قتل کرنا چاہیے، ان کو کافر نہ کہنے والوں کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو بھی صحابہ کرام حل کر گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا نعم ترجمان القرآن ہے عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس بہترین قرآن کا مفسر اور مترجم ہے، اور اللہ کے رسول کی ان کے حق میں دعا بھی تھی۔ تو انہوں نے، کسی نے یہ بات کی نا، وہ خارجیوں کی بات جو چلتی تھی، کسی نے یہ آیت پڑھی، دیکھا یہ وہ بات نہیں جس طرف تم جا رہے ہو کہ یہ ملت اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو اس سے مراد ہے کفرن دونا کفرن، ایک کفر وہ ہے جس سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ تب ہے جب اسلام کی کسی بات کا کوئی بندہ انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا، تو یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن جب تک انکار نہیں کرتا، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اب حکام کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ حاکم جو کہ یہ جو قرآن ہے یہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اس کے قانون کو میں نہیں مانتا۔ ایک ہی وہ ہے وہ کہ میں مانتا ہوں، میں میری مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتا ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کفر کا کام کر رہا ہے۔
مگر یہ کفر اسے ملت اسلام سے خارج کر دے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اور دیکھ نجاشی مسلمان ہو گیا اور اس کی پوری ملت عیسائی ہے، پوری حبشہ عیسائیوں کا ہے، اور ان کا بادشاہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اب وہ مسلمان ان کافروں پر اسلام کا جو قاعدہ ہے وہ تو نہیں نہ چلا سکتا، ان کے قاعدے کے مطابق ہی وہ اس نے ان کی حکمرانی کی۔ لیکن جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک بھائی عرض غربت میں فوت ہو گیا ہے، آؤ اس کا جنازہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھائی بھی قرار دیا، اس کا جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ حکمران ہمیں بہت نظر آتے ہیں، حکمرانوں نے یہ کیا، حکمرانوں نے وہ کیا۔ تھوڑا سا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کو تھوڑا سا اپنی ذات پر منطبق کر کے دیکھو، پھر سوچو کہ ہمیں اگر کوئی کافر کہے تو پھر جو تمہاری طرح تم سے کوئی جھوٹے وعدے کرتا تو تمہیں، وہ شاعر کہہ گیا نا کہ اگر تم سے کوئی جھوٹے وعدے کرتا تو بتاؤ تمہیں اعتبار ہوتا؟ تو اب میں تمہارا اعتبار کس طرح کر لوں؟ مقصد یہ ہے کہ آدمی جب کسی بات کو اپنی ذات پر لگاتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے۔ اچھا، ایک آدمی ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں سے وہ اپنی جائیداد ایک بیٹے کو دے دیتا ہے۔ اچھا بھئی، یہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق ہے کہ خلاف ہے؟ ایک شخص 4 بیٹوں میں سے اپنی جائیداد ایک بیٹے کو دے دیتا ہے، 3 بیٹوں کو نہیں دیتا، کیا یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق اس نے فیصلہ کیا یا خلاف فیصلہ کیا ہے؟ تو کافر ہو گیا؟ ہاں کافر ہو گیا، لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ یہ اس نے کفر کیا ہے، کفر کا کام کیا ہے، اور اس وجہ سے اس پر کافر کا لفظ بول سکتے ہو، مگر یہ وہ کافر نہیں ہے جس سے بندہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا، شعبی ایک تابعی گزرے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے۔ وہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ابن سعد میں ان کا یہ قول طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص، اس کے 3 بیٹے تھے، والد فوت ہو گیا۔ والد فوت ہو گیا تو بڑے بیٹے نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب جب قبضہ کر لیا نا تو درمیان والے نے کہا بھائی ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں دو۔ انہوں نے کہا چل حق بنتا ہے تیرا، نہیں دیتا۔ اس نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ بھائی ہم دونوں مل کر اس سے اپنا حق وصول کرتے ہیں۔ چھوٹے نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس سے لڑ سکوں، یہ طاقتور ہے، ویسے ہمارا بھائی ہے، چلو زیادتی اس نے کر لی ہے تو میں اس سے کیوں لڑوں، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں۔ اس نے کہا اچھا تو نہیں لڑتا۔ اس نے بڑے کو چھوڑا اور چھوٹے بھائی سے لڑائی شروع کر دی۔ مثال کوئی سمجھ آئی جائے؟ کوئی نہیں۔ یہ لوگ، انہوں نے کہا حکام کافر ہے۔ اچھا، تو حکام جو ہیں وہ تو اڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں جو قانون چلا ہے وہ سود بھی چل رہا ہے اور دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اچھا یار، ایک بات میں درمیان میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بات میں نہ بیان ہو سکے اور وہ بہت ضروری ہے۔ آج کل گاڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی آپ کو 40,000 کم ہی دینا پڑے گا، ہم سود خود دیتے رہیں گے، وہ تم لے لو، کوئی سود کوئی نہیں۔ واللہ یہ حرام ہے، اللہ کی قسم حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر شخص سے درخواست لینے والے سے 2,000 وصول کر رہے ہیں۔ اب وہ سب لوگ لاکھوں روپے 2,000 دیں گے نا، اب وہ 2,000 روپے جو دیں گے وہ اربوں روپیہ جمع ہو گیا۔ یہ ہے جوا، 2,000 دیا یا تو وہ 30-40 ہزار کا نفع مل گیا یا 2,000 سارے کا سارا ہی گیا۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ اور اس کے بعد پھر اگر کوئی قسط مس ہو جاتی ہے تو اس کا سود تو انہیں دینا ہی پڑے گا نا۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے وہ بھائی درمیان والا بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے سے لڑنے لگ گیا، بجائے اس کے کہ تینوں جب کٹھے تھے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب ان کی جب آپس میں لڑائی ہوئی تو ہر ایک ان پر حملہ آور ہوگا۔ جب مسلمان اس وجہ سے کہ ہمارے حکام یہ اسلام کو نافذ نہیں کر رہے ان سے لڑائی شروع کریں گے تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس طریقے سے کبھی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ نصیحت کے ساتھ اسلام نافذ ہوتا ہے۔ ان کو بھی نصیحت کی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے، پھر امید ہے انشاءاللہ کہ کوئی نصیحت قبول کرنے والا بھی آ جائے۔ تو میرے بھائیوں،
ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایک خاص مکتب فکر کے حامل ہیں. اس خاص مکتب فکر کو دیکھو نا، اہل سنت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ اگر حکام، وقت کے حکام اللہ کی حدود کو معطل کر دیتے ہیں یا کوئی اس قسم کا جرم کرتے ہیں تو ان کے خلاف تلوار اٹھا لو. کیونکہ تلوار اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حکام مسلمانوں کی حدوں سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت محفوظ ہے، ان کا ملک محفوظ ہے، تو کم از کم ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا دین آزاد ہے اور ہم نصیحت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ وقت بھی لے آئے گا. لیکن اگر ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو پھر کفار ہم پر حملہ آور ہوں گے. اور کفار، پہلے عبداللہ بن سبا نے یہ کام کیا، اب امریکہ نے اور ہندوستان نے اور اسرائیل نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. میں نے خود ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی بات ان کا عقیدہ دراصل یہ ہے کہ یہ ہے کافر پکے، اور یہ یہودیوں سے بڑے کافر ہیں، اور یہ اسرائیل سے بڑے کافر ہیں، اور امریکہ سے بھی بڑے کافر ہیں، اور ہندو سے بھی بڑے کافر ہیں، اس لیے پہلے ان کو قتل کرنا ضروری ہے. میں نے کہا یار یہ پھر ان سے اسلحہ لے رہے ہیں. کہتے وہ بھی دشمن ہے اور یہ بھی دشمن ہے. ایک دشمن سے اسلحہ لے کر دوسرے دشمن کے خلاف استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہ میرے بھائی ایسا نہ کرو. کئی کہتے ہیں کہ بھئی تو پھر عجیب آدمی، اس کا مطلب کہ جو قبر پوجتا ہے وہ بھی کافر، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی کافر، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے وہ بھی کافر، جو عقیدے کا مشرک ہے وہ بھی مسلم ہے. کہنا چاہتا تھا جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مسلم، جو جناب غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرتا ہے وہ بھی مسلم. تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو ہر ایک کو مسلمان کہتا ہے، جو صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے وہ بھی مسلم. اللہ اکبر. میرے بھائی یہاں اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسلم دو طرح کے ہیں، کافر بھی دو طرح کے ہیں. ایک مسلم وہ ہے جو عند اللہ بھی مسلم ہے، عند الناس لوگوں کی نظر میں بھی مسلم ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی مسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی مسلم ہے، یہ جنتی اللہ کے فضل و کرم سے. اور ایک وہ مسلم ہے جو دنیاوی احکام کے لحاظ سے مسلم ہے کیونکہ کلمہ پڑھ چکا ہے، لیکن اپنے کفریہ عقائد کی وجہ سے، اپنے شرکیہ عقائد کی وجہ سے وہ پکا ہی بے ایمان ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ان سے بھی بدترین کافر ہو سکتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اعتقادی کافر ہو سکتا ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے والا اعتقادی کافر ہو سکتا ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے. فرمایا یہ ہرگز مومن نہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافق آتے ہیں تیرے پاس کہتے ہیں ہم شہادت دیتے تو اللہ کا رسول. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہے. کئی کہتے ہیں جی وہ عبداللہ بن ابی، اللہ نے اس کے متعلق یہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کافر تو اتلے کے اوپر کے کسی طبقے میں ہوں گے نا. یہ بے ایمان جو کلمہ پڑھ کر کفر کا ارتکاب کرتے ہیں نا، یہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کئی کہتے ہیں جی وہ تو نمازیں پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہی خبیث ہے جس نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا نا ان مسلمانوں کو مدینے میں مت آنے دو، اب یہ تمہیں ماریں گے. ان کی مثال یہ ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو، وہ کتا تمہیں کو کھائے گا. اصحاب رسول کو اس نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے اس قسم کی بکواس کی، لیکن پھر مکر اس لیے گیا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس طاقت تھی. اب جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ اوپر اگر طاقت موجود ہو تو یہ بھی مٹھے ہو کر رہے. اب اوپر طاقت کوئی نہیں نا، اس لیے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس قسم کی فضول باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو ان تمام فرقوں کا حکم بظاہر اسلام کا حکم ہے، کلمہ پڑھتے اسلام کا. اور اللہ نے فرمایا قاتل المشرکین کافۃ
کما یقاتلونکم کافۃ، سب مل کے کافروں سے لڑو جس طرح وہ مشرک تم سے مل کے لڑتے ہیں۔ یہ جتنے گروہ ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، ارض اسلام کی حفاظت کے لیے، سب کو متحد ہو کر لڑنا چاہیے۔ اگر کوئی سازش کرتا ہے اس کے متعلق بہرحال بندوبست ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ اسلام کا جو ہے، اللہ کے رسول تو لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے تھے، یہ لوگ مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل الٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کلمہ اسلام بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی وہ کوئی کفر کا کام کرتا ہے، جاہل ہے، اب جاہل بندہ جو ہے اس پر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ وہ ایک بندہ تھا نا کہ اس نے، وہ کفن چور تھا، اس نے کہا جب میں مر گیا تو مجھے ایسی سزا اللہ دے گا، اگر قابو آ گیا کسی کو سزا نہیں، مجھے جلا دے گا۔ اور جلا دیا، راکھ اس کی اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کٹھی کر کے فرمایا بندے تو نے کیوں کیا؟ کہتا یا اللہ تیرے خوف سے کیا۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب یہ عقیدہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکتا ہوں، پکا کفر ہے کہ نہیں؟ لیکن جاہل تھا، جاہل کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب ہمارے جاہلوں کا سن لو، ہمارے جاہل، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ابھی جس کو چاہے حکومت دے، اس نے حکومتوں کو دے دی ہے، ہاں جی، ان لوگوں کو دے دی ہے جن کو خدا نے ان کو عطا کی ہے دل بری کے، جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں حکومت کس طرح کرنی ہے، تو ان کا یہ حال ہے۔ ان کا قل هو اللہ احد سنو، اس کو قل هو اللہ احد ہی نہیں ہے۔ اس نے ان سکولوں سے پڑھا ہے جن سکولوں میں انگریزی پڑھائی گئی، لیکن وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے پہ فخر کرتا ہے، ہمارا نمائندہ ہے، جہاں جاتا ہے اسلام کا نمائندہ بن کے جاتا ہے، مگر جاہل ہے۔ اس کو اس کے جہل کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو کافر قرار دے کر ان کو مارنا شروع کر دیا جائے۔ اور بعض اوقات یہ بھی عذر ہوتا ہے، ایک بندہ ایک کام نہیں کر سکتا۔ ضیاء الحق آئے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، انہوں نے کہا بھی اسلامی حدود نافذ کریں گے۔ یہاں ایک اسلامی جماعت کا امیر تھا، اس نے کہا ضیاء الحق کو کوئی حق نہیں کہ اسلامی حدود نافذ کرے، یہ کام ہے قومی پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام ہے، وہ کیوں کریں گے بھی اللہ کی حد نافذ؟ اگر تھوڑا سا ساتھ دے دیتے اس کا تو اللہ کے فضل سے۔ مجھے ایک عالم خود بتایا، اس نے کہا میں ایک مجلس میں تھا تو علماء تھے ضیاء الحق صاحب کے سامنے، کوئی حضرات، کسی نے کہا جی میں نے دیکھا ہے آپ کا بڑا مرتبہ رسول پاک کی مجلس میں، میں نے دیکھا بڑی شان ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اٹھے، انہوں نے بڑے برسے، انہوں نے کہا تم نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو یہ نافذ نہیں کیا، یہ نافذ نہیں کیا۔ آخر میں اس نے کہا بھائی علامہ صاحب میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب ملک کی سب سے منظم پارٹی کہے کہ تجھے حق ہی نہیں اسلامی حدود نافذ کرنا، وہ کیا نافذ کرے گا بھائی؟ تو بعض اوقات ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن کی وجہ سے وہ بندہ وہ کام نہیں کر سکتا اور وہ مجبور ہوتا ہے۔ اب دیکھو انہوں نے قصاص کو معطل کر دیا، پہلے پیپل پارٹی نے وہ جو 5000 بندے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب کہتے کیا ہیں جی ہم مجبور ہیں، جی ہم مجبور ہیں۔ جی اب مجبور کیوں ہو؟ جہاد کرو، مجاہد تمہارے ساتھ، اللہ کا فضل کرو، مجبور مومن کیوں مجبور ہے؟ لیکن بہرحال جو مجبوری کا عذر کرتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے وقت کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی شخص نے کسی کلمہ گو کو کافر قرار دیا ہو اس کے کفریہ کلمات کی وجہ سے، حالانکہ عبداللہ بن ابی نے اعتقادی مشرک تھا، وہ اعتقادی، عملی نہیں، اعتقادی مشرک، بت پرست تھا، اندر سے پکا بے ایمان تھا، نبی پاک کو نبی نہیں سمجھتا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہاں ایک سلوک اس کے ساتھ کیا ہے کہ ایسے سب لوگوں سے قطع تعلق ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے نبی یہ انہم کفروا بعد اسلامہم، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، یہ بے ایمان ہے پکے، ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا، ان کا جنازہ اے میرے پیارے پیغمبر تو نے نہیں پڑھنا، مسلمانوں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو قبر پرست بھی ہوں، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہوں، گندی ان کی عادتیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جب تک کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، اگر وہ کسی کو ناحق قتل نہ کرے نا، اگر ناحق قتل کرے پھر وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر میں ان کو پالوں تو قوم عاد کی طرح انہیں قتل کروں گا۔ اس لیے پاکستان کی فوج
ایسے لوگوں کو جو اس طرح دھماکے کرتے ہیں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، مسجدوں میں نماز کے وقت دھماکے کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دے کر ان کو قتل کرنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں وہ فضیلت بیان کر دوں کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنے کی کیا فضیلت ہے، تو باقی نیکی کے عمل ہی چھوڑ دو گے کہ ہمیں یہی عمل کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اس لیے ایسے تمام لوگ جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے دکانیں لوٹ لیتے ہیں اور کہتے کیا جی یہ کافروں کا مال ہے، ہمارے لیے حلال ہے، ان کو قتل کرنا ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔